جو کہا کرتے تھے کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے وہ خود عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ بھارت میں بیٹھا ایک شخص جس کا ہر موہرا پٹ رہا ہے۔ چابہار میں کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی انڈیویجول اگر کاروبار جاری رکھتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس کو شدید امریکی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افسار۔ کہتے ہیں نا کہ جب وقت تبدیل ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ، خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے وہ خود عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت کچھ نریندر مودی کا ہے۔ بھارت میں بیٹھا ایک شخص جس کا ہر موہرا پٹ رہا ہے، ہر چال ناکام ہو رہی ہے اور ہر تدبیر الٹی پڑ رہی ہے۔ سوچا تھا کہ امریکہ کے سہارے ہم سلامتی کونسل کے مستقل ممبر بن جائیں گے، سوچا تھا کہ ہم شنگھائی تعاون تنظیم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد امریکہ کو اپنی شرائط پر راضی کر لیں گے، سوچا تھا کہ ہماری روس سے تیل کی خریداری کو دیکھتے ہوئے امریکہ ہمارے پیچھے آئے گا اور ہمارے لیے کوئی اچھی ٹریڈ ڈیل دے گا، لیکن ہر خواب الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ نہ تو امریکہ پیچھے آیا، نہ ہی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بعد امریکہ کسی بات کے لیے مانا، نہ ہی رشیا سے تیل کی خریداری کے بعد، اور پھر ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور انڈیا کا ایک ٹریڈ ڈیل کو لے کے مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا۔ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی لچک دکھائی جائے گی اور خاص طور سے رشیا سے تیل خریدنے کے معاملے میں کوئی شرائط میں نرمی ہوگی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اس میں کچھ اچھی خبر نہیں ہے فار نریندر مودی اینڈ انڈیا۔ ہوا یہ ہے کہ جب ٹیرف کو 25% سے بڑھا کے 50% کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ ایک میکسیمم پریشر ہے انڈیا کے اوپر، اس سے زیادہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ چابہار پورٹ جو کہ ساؤتھ ایسٹرن ایران میں ہے اور انڈیا نے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، بہت زیادہ سرمایہ کاری کر کے شاہد بہشتی ٹرمینل پہ کام کیا ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ 2018 میں انڈیا کو یہاں پہ تجارت کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ استثناء ملی تھی، کچھ جو سینکشنز ہیں اوبویسلی ایران کے اوپر، اور جو میکسیمم پریشر پالیسی اس وقت بھی ٹرمپ کی ایران کے اوپر ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے ان سینکشنز میں جو چھوٹ دی تھی، جو استثناء دیا تھا انڈیا کو، وہ واپس لے لیا ہے، جس کا ڈائریکٹ اثر انڈیا کی اکانومی کو ہوتا ہے، ان کی تجارت کو ہوتا ہے، کیونکہ سوچ یہی تھی اور انڈیا نے کیوں چابہار پورٹ پہ اتنا زیادہ کام کیا، اتنی انویسٹمنٹ کی، اس کو ڈیولپ کیا کہ پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے ایک تجارتی روٹ نیا یا ایک متبادل روٹ جو ہے وہ ہم تلاش کر لیں گے۔ لیکن اس استثناء کے ختم ہونے کے بعد آج بھارت کے لیے، اس کی تجارت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو یو ایس آرڈرز آئے ہیں اس کے بعد چابہار میں کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی انڈیویجول اگر کاروبار جاری رکھتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس کو شدید امریکی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ جو چابہار پورٹ ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو انڈیا نے بہت دہائیاں لگا کے اس پہ بہت محنت کر کے اس کو بنایا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہاں سے کاروبار کسی کمپنی نے جاری رکھا تو اس پہ پابندیاں لگ جائیں گی امریکی۔ اور یہ جو چابہار پورٹ ہے، اگین میں نے جیسے بتایا کہ تصور یہی تھا کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان تک رسائی ہو، پاکستان سے ہمیں نہ گزرنا پڑے۔ پاکستان کیونکہ ایک نیچرل راستہ ہے، نیچرل جو روٹ ہے وہ پاکستان ہی بنتا ہے، لیکن پاکستان کو بائی پاس کر کے اس کا استعمال کیا گیا۔ اب 70 کی دہائی میں ہی بیسکلی اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 2001 میں وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایران کا دورہ کیا تھا اور اس کے ایک فارمل اگریمنٹ پہ سائن ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ 10 سال کے لیے بھارت کو اس کا کنٹرول بھی ملا، انڈین حکومت کو انتظامی امور چلانے کے لیے 2024 کے اندر۔ لیکن اس وقت وہ سارے کے سارے سرمایہ کاری بالکل ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف ایران کی زمین کو استعمال کر سکیں، نہ تو صرف ایران میں ایک پراکسی سیٹ اپ ہم کھڑا کر سکیں بلکہ افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی نیٹ ورک شروع کیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا پروف بھی آپ کو ملتا ہے جو کہ پاکستان نے باقاعدہ کریڈیبل ایویڈنسز کے ساتھ ثابت کیا کہ ایک انڈین را ایجنٹ کلبھوشن یادیو
ایران کے راستے چابہار کے ذریعے ہی پاکستان میں داخل ہوا، جس نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ کس طریقے سے بلوچستان میں اور کراچی میں خاص طور سے ایک نیٹ ورک چلایا کرتا تھا اگینسٹ پاکستان، اور یہ بھی بتایا کہ وہ چابہار پہ تھا اور برائے نام ایک جولری کا ایک کاروبار بھی کر رہا تھا۔ پھر اب وہ کلبھوشن یادو پکڑے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے بھی گئیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف ایران میں بھی یہی کر رہا تھا اور افغانستان میں بھی پاکستان کے خلاف ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا، اور افغانستان سے اگر آپ دیکھیں آج بھی پاکستان کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں، آج بھی حملے ہوتے ہیں پاکستان پہ افغانستان کے راستے۔ لیکن اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ متاثر ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اگر چابہار پورٹ پہ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے، اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے، آپ کی ساری سرمایہ کاری الگ ضائع ہو گئی، آپ کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، پھر جو دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا وہ نہیں چل پائے گا، نہ ایران کے اندر نہ ہی افغانستان کے راستے، وہ نیٹ ورک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ کیونکہ ایران کو اگر دیکھیں تو انڈیا جب یہ انویسٹ کر رہا تھا ایران کے اندر تو جانتا تھا وہ کہ ایران پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں، یو ایس سینکشنز جو ہیں ایران پہ لگی ہوئی ہیں، بٹ کیونکہ قربت زیادہ تھی انڈیا کی امریکہ کے ساتھ، تو اسی دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ ہمیں تو ریلیف مل جائے گا، ہمیں ویور مل جائے گا، جو کہ ملا بھی، اور ہم اپنی دوستی کی بنیاد پہ ایران میں یہ کاروبار جاری رکھیں گے۔ لیکن اب وہ جب سے سینکشنز میں جو استثناء ملا ہوا تھا وہ واپس لیا ہے، چھوٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی اعتبار سے بھی انڈین اس وقت آپ کو جو پالیسی میکرز ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو مودی کا ایک سیاسی کریئر ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز نے، چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چابہار پہ ملنے والی استثناء کو ختم کرنے کے حوالے سے ہوں، مطلب تیسری ٹرم میں کئی گنا زیادہ ووٹ لینے کا دعویٰ تو بالکل ہی بھول جائیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مودی کے لیے اپنی موجودہ ٹرم بچانا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.